بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ جس صورت میں تم نافرمان اور فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ حضرت آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہ رکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں دیکھنے کی تاب رکھتا ہوں۔ اس پر اسرائیل نے عرض کیا کہ اچھا، آپ دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے عرض کیا کہ حضرت اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ادھر دیکھا تو ایک بڑا کالا آدمی دیو کی شکل، جس کے بال بہت بڑے بڑے اور نہایت بدبودار کپڑے، اور اس کے منہ سے اور ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر اور نافرمان شخص کے لیے کوئی دوسری آفت اور مصیبت نہ ہوتی تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت و مصیبت کے لیے کافی تھی۔ یہ فاسقوں، فاجروں، گنہگاروں اور نافرمانوں کا حال ہے۔ اب اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندوں کا حال سنیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرمانبردار بندوں کی روح قبض کرتے وقت وہ بہت ہی اچھی اور بہترین صورت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پھر ملک الموت سے فرمایا کہ جس حال میں تم نیک بندوں کی جان نکالتے ہو مجھے وہ حال بھی دکھاؤ۔ تو ابراہیم نے دیکھا کہ خوبصورت جوان بہترین نفیس لباس پہنے ہوئے اور خوشبو میں لبا ہوا سامنے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور فرمانبردار کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت و خوشی کی چیز نہ ہو تو یہی کافی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت، فلاں بندے کی روح کو لے آؤ تاکہ میں اس کو راحت و آرام پہنچاؤں۔ اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب نکلا کہ اس نے میرے سب احکام کو پورا کر دکھایا۔ اس حکم کے بعد ملک الموت اس نیک بندے کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرشتہ اس بندے کو ایسی خوشخبری دیتا ہے جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے ان کو نہیں دی۔ ان کے پاس خوشبودار ریحان کی ٹہنی اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں، اور وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لائن لگا کر اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نیک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم دیکھ کر ابلیس اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی آواز کو سن کر اس کے خادم نوکر دوڑ کر آ کر پوچھنے لگتے ہیں کہ اے ہمارے آقا اور سردار، کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کم بختو، دیکھتے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے سردار، ہم نے اسے گمراہ کرنے کے لیے بہت کوشش کی، اپنا بہت مکر و فریب چلایا، مگر یہ گناہوں سے محفوظ ہی رہا اور ہمارے داؤں میں نہ آیا۔ ایک دوسری روایت میں تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ویسا ہی نکلا کہ جیسا میں چاہتا تھا، جاؤ اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے جسم کے ہر حصے میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور جنت کا دروازہ اس کی نظر کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسے کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے طرح طرح کی چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، کبھی وہاں کے بہترین لباس، غرض یہ کہ طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں۔
اس کی حوریں خوشی میں آ کر کودنے لگتی ہیں۔ یہ سب نظارے دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ پنجرے میں جانور باہر نکلنے کو پھڑکتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو لائن سے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو بہت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہا ہے۔ اور ملک الموت ایسے نرمی سے بات کرتا ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ بات اس کو معلوم ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہے اور اللہ تعالیٰ اس روح سے خوش ہے، اس لیے وہ اس روح کے ساتھ نہایت لطف و محبت کے ساتھ پیش آتا ہے تاکہ اللہ پاک اس بندے سے بھی خوش ہوں۔ لہٰذا وہ روح بدن سے ایسی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے کہ آٹا میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکل آتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنے اور اس کی بات و اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا آج کا دن تجھے مبارک ہو کہ تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی اس سے نجات دی۔ اسی طرح بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے، اس جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترتا تھا۔ روح کے نکلنے کے بعد وہ فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنا لایا ہوا کفن فوراً پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں طرف لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعائے استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سب منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے، اور اپنے لشکر و گروہ سے کہتا ہے کہ آہ تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ یہ معصوم اور بے گناہ تھا۔ یہ سب واقعات اور حالات ہم کو اس دنیا میں نزع و موت کے وقت سے دکھائی نہیں دیتے۔ ہم ان باتوں کو پڑھ سن کر اور مرنے والے کی حالت دیکھ کر صرف سرسری طور پر خیال کر کے فوراً بھلا دیتے ہیں اور اپنے دل سے دور کر دیتے ہیں کہ بس اسی مرنے والے کو مرنا تھا، ہم کو کون سا مرنا ہے، ہمیں تو اسی دنیا میں رہنا ہے اور مزے کرنے ہیں۔ تھوڑی دیر اور وقتی طور پر افسوس ہوتا ہے، پھر بس اس دن پتہ چلے گا جس دن ان واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔